حمل کے دوران بلیڈنگ کا ہونا نارمل بات نہیں ہے، کچھ خوش آئند بات نہیں ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ جب حمل شروع ہوتا ہے اس وقت اگر حاملہ خاتون کو تھوڑا سا خون پڑتا ہو یا داغ لگتا ہو، بہت زیادہ نہ ہو، تو اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ شاید حمل کمزور ہے، جس کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے۔ عام طور پر حمل ٹھیک ہوتا ہے ایسی خواتین میں، صرف حمل اوول کے پیچھے تھوڑا سا خون جم جاتا ہے جو وقتاً فوقتاً بلیڈنگ یا سپاٹنگ کی صورت میں باہر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس الٹرا ساؤنڈ پہ تشخیص ہو جائے تو ڈاکٹر دوائیاں دے دیتے ہیں اور ٹیکے لگا دیتے ہیں، جس سے حمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ زیادہ ہو یا تھوڑی بلیڈنگ شروع میں آہستہ آہستہ زیادہ بلیڈنگ کی شکل اختیار کر لے اور جمع ہوا خون یا بلڈ کلاٹس بھی آنا شروع ہو جائیں، تو زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ شاید حمل ضائع ہو رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ بروقت علاج ممکن ہو سکے اور اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے۔ اگر حمل ضائع ہونے کی طرف جا رہا ہو تو اس کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جن کو الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر اس کا علاج کا تعین کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بلیڈنگ کا مطلب ہے کہ حمل ضائع ہو رہا ہے، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ اگر حمل ضائع ہو رہا ہے تو ڈی این سی ہی اس کا علاج ہے۔ اس کے اور بھی علاج موجود ہیں جو کہ آپ کے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کے لیے اس کا بہترین انتخاب کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم وجہ جو کہ حمل میں بلیڈنگ کی صورت میں پریزنٹ کرتی ہے، اس کو ایکٹوپک پریگنینسی کہا جاتا ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی کا مطلب ہوتا ہے کہ حمل کا اپنی جگہ سے کسی اور جگہ پر بڑھنا۔ ایکٹوپک آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حمل بچے دانی کے اندر ہوتا ہے اور وہیں پہ نشو و نما پاتا ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی میں یہ ہوتا ہے کہ حمل یوٹرس یا بچے دانی کے اندر نہیں ہوتا بلکہ ٹیوب کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین میں بعض اوقات ہلکا داغ لگتا ہے خون کا، اور ساتھ میں پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہنے کی شکایت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ علامات ہوں تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایکٹوپک پریگنینسی اگر نظر انداز کر دی جائے تو ٹیوب کے پھٹنے کا احتمال ہوتا ہے، اور جب ٹیوب پھٹ جائے تو وہ ایک ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے جس میں انٹرنلی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، مریض کو بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، اور اس میں ایمرجنسی میں اس کا آپریشن کیا جاتا ہے جس میں ٹیوب کو ضائع کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس ایمرجنسی صورتحال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی حمل ہو تو جتنا جلدی ہو سکے 1 سے 2 ہفتے میں ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کروائی جائے، تاکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حمل کے صحیح جگہ پر ہونے کی تشخیص کی جا سکے اور تسلی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ایک اور تھوڑی کم کامن چیز جو کہ بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، اس کو مولر پریگنینسی کہتے ہیں۔ وہ حمل بھی نارمل نہیں ہوتا، اور اس کی بھی تشخیص الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہوتی ہے، اور مریض کو بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ جب تشخیص ہو جاتی ہے تو اس حمل کو ضائع کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا فالو اپ تھوڑا پیچیدہ اور تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب حمل پہلے 3 ماہ گزر جائیں تو حمل میں خون پڑنے کی شکایت بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ حمل کے درمیانی حصے اور آخری حصے میں اگر خون پڑتا ہو تو اس میں 2 صورتیں بہت زیادہ کامن ہیں، جیسا کہ پلیسینٹا، جس کو اوول کہتے ہیں، اس کا نچلی طرف ہونا، یوٹرس کے منہ کی طرف ہونا، اس کو پلیسینٹا پریویا کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں اور یہ بھی بلیڈنگ کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے۔ پیشنٹس کو اگر 5ویں مہینے کے اراؤنڈ بلیڈنگ کی شکایت ہو تو اس میں الٹرا ساؤنڈ، جیسا کہ ہر آبسٹریشن کا ایک سیٹ پروٹوکول ہوتا ہے کہ 5ویں مہینے میں ایک الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، اس پہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ پلیسینٹا یا اوول اپنے جگہ سے تھوڑا نیچے ہے، تو اس میں مریض کو بتایا جاتا ہے اور احتیاطیں بتائی جاتی ہیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ 8ویں مہینے کے اینڈ پہ کروایا جاتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا پلیسینٹا ابھی بھی نیچے ہی ہے یا خود بخود اوپر کو چڑھ گیا ہے۔
عام زیادہ تر کیسز میں پلیسینٹا 5ویں مہینے پہ اگر نیچے کی طرف ہے اور مریض کو ہلکی پھلکی بلیڈنگ ہے تو وہ عام طور پر اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مریضوں کو پھر نارمل ڈیلیوری کی آپشن دی جاتی ہے۔ اگر کچھ صورتوں میں پلیسینٹا نیچے ہی رہ جاتا ہے جس میں آپریشن ہی ڈیلیوری کا واحد علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو کہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے جو کہ بلیڈنگ ان پریگنینسی کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں پلیسینٹل ایبرپشن۔ اس کا مطلب پلیسینٹل ایبرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوول کا اپنی جگہ سے وقت سے پہلے اکھڑ جانا۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لیے اوول ایک بہت مرکزی کردار ادا کرتی ہے، تو جب وقت سے پہلے اوول اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو مریض کو بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کی بہت عام وجہ یہی ہوتی ہے کہ مریض کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ جن مریضوں میں حمل میں بلڈ پریشر زیادہ ہو ان میں دوا کا وقت پر استعمال بہت ضروری ہے تاکہ اس ایمرجنسی سچویشن سے بچا جا سکے۔ اگر دوائیں وقت پر نہ لے رہے ہوں اور بلڈ پریشر ایک خطرناک حد تک بڑھ جائے تو اوول کے وقت سے پہلے اکھڑنے کا احتمال ہوتا ہے۔ پھر میں دوبارہ یہی کہوں گی، یہ بھی ایک ایمرجنسی سچویشن ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے اور ایمرجنسی وارڈ میں جانا چاہیے تاکہ چیک اپ کیا جا سکے، کیونکہ اس میں جب اوول بچے کو نشو و نما نہیں پرووائڈ کر سکتی تو اس میں بچے کی دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو مزید نظر انداز کر دیا جائے تو بچے کے خدا نخواستہ پیٹ میں فوت ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس ایمرجنسی سچویشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے باقاعدگی کے طور پر اپنا چیک اپ کروایا جائے، ان کی دی ہوئی دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کیا جائے اور بلڈ پریشر کا بر وقت چیک اپ کروایا جائے، اور اگر کوئی بھی ایسے سمٹمز ہوں، ایسی علامات ہوں جن سے لگے کہ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ یہ تھیں کچھ وجوہات جن کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے حمل کے دوران۔ بس کہنا میں یہی چاہوں گی کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے علاج نہ کیا جائے، اور ہاسپٹل جب بھی ایسی کوئی سچویشن درپیش ہو تو ہاسپٹل آیا جائے